بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 43، دوسروں کی تعریف کریں۔ دوسرا حصہ، اچھے اور عمدہ اخلاق والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان مہارتوں کو اچھے طریقے سے استعمال میں لاتے تھے۔ ابتدائی اسلام میں مسلمانوں پر مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی اور انہیں اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنی پڑی۔ مہاجرین میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، جو مکہ کے بڑے تاجر تھے لیکن مدینہ آئے تو غریب ہو گئے۔ مسلمانوں کی محتاجی اور غریبی کے فوری حل کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارگی قائم کر دی۔ عبد الرحمن بن عوف سعد بن ربیع انصاری کے بھائی بن کر ان کے گھر چلے گئے۔ ان لوگوں کے دل صاف اور نفس میل سے پاک تھے۔ سعد نے عبد الرحمن سے کہا، بھائی جان، میں اہل مدینہ میں سب سے مالدار ہوں۔ میں اپنے مال کے 2 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ آپ رکھ لیں اور دوسرا میرے لیے چھوڑ دیں۔ پھر سعد کو خیال آیا کہ عبد الرحمن شادی کرنا چاہتے ہوں گے۔ انہوں نے عبد الرحمن کو پیشکش کی کہ میں آپ کی شادی کرا دیتا ہوں، لیکن عبد الرحمن نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے، مجھے بازار کا راستہ دکھا دیجیے۔ عبد الرحمن اگرچہ اپنی ساری دولت مکہ چھوڑ آئے اور اہل مکہ نے اس پر قبضہ کر لیا تھا، پھر بھی وہ نہایت عقلمند، صلاحیت والے اور تجربہ کار انسان تھے۔ سعد نے انہیں بازار کا راستہ بتایا تو وہ بازار گئے، کچھ سامان ادھار خریدا اور اسے بیچ کر نفع کمایا۔ تجارت کے فن پر جو قریش کا پرانا کاروبار تھا انہیں مہارت تھی، یوں ان کے پاس خاصا مال جمع ہو گیا اور انہوں نے شادی کر لی۔ شادی کے دوسرے دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے۔ ان کی قمیص پر زعفران کے پیلے نشان تھے، جسے عرب کی عورتیں خوشبو کے طور پر استعمال کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تبدیلی بھانپ لی۔ آپ نے زعفرانی نشان دیکھے تو مسکراتے ہوئے عبد الرحمن سے پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ عبد الرحمن نے خوش ہو کر بتایا، اللہ کے رسول، میں نے انصار کی ایک عورت سے شادی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ جو آدمی ابھی کچھ ہی دن پہلے ہجرت کر کے آیا ہے وہ اتنی جلدی شادی پر کیسے قادر ہو گیا۔ آپ نے پوچھا، حق مہر کتنا دیا تھا؟ ابن عوف رضی اللہ عنہ نے بتایا، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوشی میں اضافہ کرتے ہوئے فرمایا، ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری ہی کا ہو۔ پھر آپ نے ان کے لیے مال اور کاروبار میں برکت کی دعا کی۔ اس دعا کے اثرات ان کی زندگی پر خوب مرتب ہوئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تجارت میں نفع کا حال بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں، میں سونا یا چاندی کی امید سے پتھر بھی اٹھا لیتا تھا۔ یہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیروں اور مسکینوں سے بھی ہمدردانہ رویہ رکھتے تھے۔ آپ انہیں اہمیت دیتے اور ان کا احساس کرتے تھے۔ آپ انہیں یقین کراتے کہ میری توجہ آپ لوگوں پر ہے اور آپ میرے لیے اہم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کے جذبات کی قدر کرتے تھے۔ مدینہ میں ایک نیک عورت رہتی تھی جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا شوق دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ چند دن گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حبشی عورت نظر نہ آئی۔ آپ نے اس کے متعلق دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا، اے اللہ کے رسول، وہ وفات پا گئی۔ آپ نے فرمایا، آپ لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ دراصل لوگوں نے اس حبشی عورت کے معاملے کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی۔ انہوں نے کہا، وہ رات کو فوت ہوئی تھی، ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش ہوئی کہ اس کے نماز جنازہ پڑھیں، کیونکہ اس کا عمل لوگوں کی نظر میں اگرچہ چھوٹا تھا لیکن اللہ کے نزدیک اس کی بڑی قدر تھی۔ آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، مجھے اس کی قبر کا پتہ بتاؤ۔ لوگوں نے بتایا۔ آپ نے قبر پر جا کر اس کی نماز جنازہ ادا کی، پھر فرمایا، ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها وان الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم۔ یہ قبریں ان کے رہنے والوں کے لیے اندھیری ہوتی ہیں، میرے نماز جنازہ پڑھنے سے اللہ ان کی قبریں نور والی کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ! جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غریب عورت کے چھوٹے سے عمل کو اتنی اہمیت دیتے دیکھا ہوگا، ان کے احساسات کیا ہوں گے، اور ایسے حقیر اعمال کے لیے آئندہ وہ جس قدر پرجوش رہے ہوں گے اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے کان میں ایک بات کہوں۔ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں
وہ اس قسم کی مہارتوں کی قدر نہیں کرتا، اس لیے ہوشیار رہیں، آپ کا جوش و سخت مزاج لوگ ٹھنڈا نہ کر دیں۔ جو آپ کے تعریفی جملوں سے قطعی متاثر نہیں ہوں گے اور جواب میں آپ کو ان کی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ اس قبیل کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک نوجوان جسے میں جانتا ہوں کسی بڑی دعوت میں تھا۔ اس دعوت میں شہر کے بڑے لوگ شریک ہونے والے تھے۔ راستے میں وہ نوجوان بازار سے گزرا۔ وہ خوشبوؤں کی ایک بڑی دکان میں داخل ہوا، گویا کوئی اعلیٰ درجے کا پرفیوم خریدنا چاہتا ہو۔ سیلسمین نے معمول کے مطابق گرمجوشی سے استقبال کیا۔ اس نے نوجوان کو کئی خوشبوئیں دکھائی۔ نمونے کی خوشبوئیں دیکھ کر جب نوجوان کے کپڑے خوشبو میں بس گئے تو اس نے سیلسمین سے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے ان میں سے کوئی خوشبو پسند آئی تو میں واپس آ کر خریدوں گا۔ اب وہ جلدی سے گیا اور دعوت میں شریک ہوا۔ کھانے کی میز پر وہ خالد کے پہلو میں بجا بیٹھا۔ خالد نے اس کے لباس سے اٹھنے والی خوشبو پر کوئی توجہ نہیں دی۔ نوجوان نے تعجب سے کہا، خالد، تمہیں نہایت اعلیٰ درجے کی پرفیوم کی خوشبو نہیں آ رہی؟ خالد نے کہا، نہیں۔ نوجوان نے کہا، پھر تمہاری ناک بند ہوگی۔ خالد نے جواب دیا، میری ناک بند ہوتی تو تمہارے پسینے کی بدبو مجھے کیسے آتی؟ خلاصہ یہ ہے، آدمی کامیابی کی کتنی ہی منزلیں طے کر لے، بہرحال وہ انسان ہے اور اپنی تعریف سن کر خوش ہوتا ہے۔